بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعدیہ جمعہ کے دن صبح سویرے بیدار ہوئی، اٹھ کر فوراً وضو کے لیے چلی گئی، پھر نماز ادا کی اور اپنی والدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی والدہ اپنی عادت کے مطابق کمرے میں تلاوت کر رہی تھی۔ جی ہاں، وہ سورہ کہف پڑھ رہی تھیں، اس لیے کہ جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور سعدیہ کے والد جمعہ کے دن اپنی عادت کے مطابق جلد ہی مسجد چلے گئے۔ سعدیہ اپنی والدہ کے برابر میں بیٹھ گئی اور اپنی والدہ کی تلاوت توجہ سے سننے لگی۔ سعدیہ کی امی نے تلاوت مکمل کی اور گھر کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ سعدیہ بھی اپنی والدہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اسی دوران سعدیہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان، ابو نے کہا تھا کہ آج ہم چڑیا گھر جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جواب دیا، جی ہاں، ضرور جائیں گے، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد۔ سعدیہ کی خوشی اور بڑھ گئی، اس لیے کہ وہ چڑیا گھر کے جانور دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ کھانے کے بعد سارے گھر والے چڑیا گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جانوروں کو دیکھنا شروع کیا۔ خوبصورت بڑے چھوٹے ہر طرح کے جانور موجود تھے اور رنگ برنگے پرندے چہچہا رہے تھے۔ سعدیہ نے وہاں سارس پرندہ بھی دیکھا اور مختلف اقسام کے طوطے بھی دیکھے۔ ریچھ اور زرافہ بھی قابل دید تھے۔ ان کو دیکھ کر بے اختیار زبان سے نکلا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ: برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ آخر میں بندروں کے پنجرے کے پاس پہنچے۔ سعدیہ کو اچھلتے کودتے بندر بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ سعدیہ نے چاہا کہ بندروں کو کچھ کھلائے۔ سعدیہ نے اپنی والدہ سے کیلا لیا۔ جیسے ہی بندر کی نگاہ کیلے پر پڑی تو تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سعدیہ نے جلدی سے کیلا چھیلا اور چھلکا یوں ہی ڈال دیا اور کیلا بندر کے قریب رکھ دیا۔ بندر نے ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے گھر والے مسکرا دیے۔ سعدیہ کے ابو نے کہا، چلو بھائی آگے چلو تاکہ سب چیزیں دیکھ سکیں، واپسی بھی جانا ہے۔ اور جیسے ہی چلنے لگے تو سعدیہ کا پاؤں اسی کیلے کے چھلکے پر پڑا اور سعدیہ پھسلتی ہوئی دور جا گری۔ اس کی والدہ تیزی سے لپکیں اور اس کو زمین سے اٹھایا اور پوچھا، بیٹی چوٹ تو نہیں لگی؟ سعدیہ نے آہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی نے حفاظت فرما دی۔ آج کے دن سعدیہ نے ایک سبق ضرور حاصل کیا کہ انسانوں کی پہچان سلیقہ سے ہے۔ جو لوگ سلیقہ شعار ہوتے ہیں وہ ایسی غلطی نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز کو سلیقے سے رکھتے ہیں، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ آئندہ چھلکا یوں نہ پھینکے گی تاکہ خود بھی تکلیف سے بچے اور دوسرے مسلمان بھی اس تکلیف سے محفوظ رہیں۔ فائدہ: ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو بڑی تکلیف پہنچ سکتی ہے، خود ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ اس قسم کی کسی غفلت کا شکار نہ ہوں، اور ہمارے کسی بھائی بہن سے ایسی غفلت ہو گئی ہو تو اس غفلت کو خود سے دور کر دیں تاکہ دوسرے تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح گھر میں بھی ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ گلاس فوراً اٹھا کر اوپر رکھ لیں تاکہ چلتے ہوئے کسی کا پاؤں نہ لگے۔ چابی اپنی جگہ پر رکھیں تاکہ کسی دوسرے کو چابی ڈھونڈنے کی تکلیف نہ ہو۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔